الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من جدید سبق فعل الماضی کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس سبق میں ہم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دہرائی کریں گے، اس کے بعد فعل ماضی کے جو جملے ہم نے اور اس کے اجزاء سیکھے تھے پچھلے سبق میں، سادہ جملہ بنانا اور مختلف مرکبات کو جملے میں شامل کرنا، وہ دیکھیں گے۔ اور سب سے آخر میں ضمائر جو ہوتی ہیں، جو متصل ضمائر ہوتی ہیں، وہ مفعول بہ کی صورت میں کیسے آتی ہیں، دوبارہ سے ان کی اقسام کا مراجعہ کریں گے اور ان کا استعمال جو ہے وہ بھی ہم اسی سبق میں لیں گے۔ پچھلے سبق کا ایک مراجعہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے افعال کو سب سے پہلے لازم و متعدی کی صورت میں جانا تھا جملوں میں استعمال کرنے سے پہلے۔ اس سلسلے میں ہم نے جانا کہ بعض افعال عربی میں ایسے ہوتے ہیں جن میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی فعل اور فاعل مل کے ایک مختصر جملہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے افعال جو ہوتے ہیں وہ بات مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کے محتاج نہیں ہوتے اور یہ افعال افعال لازمہ کہلاتے ہیں۔ اور عربی میں ہم نے یہ بھی جانا کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات واضح کرنے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دوسرے کلمہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو کہ مفعول بہ کہلاتا ہے، اور ایسے افعال جن کو جملے میں کسی اور کلمہ کی مفعول بہ کے طور پر ضرورت پڑے وہ افعال افعال متعدیہ کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ افعال لازمہ اور متعدیہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے عربی میں۔ تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی آپ کوئی فعل عربی کا دیکھیں، جیسے مرض آپ کے پاس ہے یہاں پر، یا کتبہ یا فتح یا ذہبہ، مریضہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوا۔ اب اس طرح کے فعل پر آپ جو بھی فعل آپ دیکھیں اس پر ایک سوال ڈالیں، کس کو؟ مریضہ وہ بیمار ہوا۔ اب کس کو کا سوال اس پہ ڈالیں، اگر جواب ممکن ہے تو وہ فعل متعدی ہوگا، نہیں تو وہ فعل لازم کہلائے گا۔ اب اس طریقے سے آپ یہ مثال دیکھیں، مریضہ وہ بیمار ہوا، کس کو بیمار ہوا؟ نہیں، یہ دو مریضہ اپنے کسی بھی فاعل کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ یہ جملہ مکمل بھی کر سکتا ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ کتبہ، اب دوسرا ہے ہمارے پاس فتح، فتح کس کو؟ فتح کھولا، اس نے کھولا، کس کو کھولا؟ یہ جواب ممکن ہے اس کا، دروازہ کھولا، دروازے کو کھولا، یا کھڑکی کو کھولا، تو اس کا جواب ممکن ہے، تو یہ فعل کیا ہے؟ فعل متعدی ہے۔ اگلا دیکھیں، ذہب وہ گیا، کس کو کا سوال ڈالیں، کس کو گیا؟ ذہب کس کو گیا، کوئی اس کا جواب ممکن نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ کتب اس نے لکھا، کس کو لکھا؟ خط کو لکھا، کسی استاد کو لکھا، اگر جواب ممکن ہے تو یہ فعل متعدی ہے۔ اس طریقے سے ہم افعال لازمہ اور متعدیہ کو پہچان سکتے ہیں عربی لغہ میں۔ اب پچھلی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل جو جملے فعلیہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ جملہ ہے میرے پاس، جلس زید۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے اعادہ کر لیتے ہیں، پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں کہ پچھلی سلائیڈز میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ جمل فعلیہ میں عربی میں یا کسی بھی زبان میں فاعل کے بغیر فعل کا تصور نہیں ہوتا۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بہ کا آنا ہر فعل کے ساتھ لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر ذہب خالد، خالد گیا، یہاں ذہب فعل اپنے فاعل خالد کے ساتھ بات مکمل کر رہا ہے۔ اس جملہ فعلیہ کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور جو بات بھی آگے کہی جائے گی وہ متعلق فعل کہلائے گی، اور یہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، ذهب خالد الى المسجد یا ذهب خالد امام السیارہ، تو جو بھی بات آگے کی گئی ہے وہ متعلق فعل ہے۔ مگر جملہ ضرب خالد، خالد نے مارا، اس میں بات آگے بڑھ سکتی ہے، اور جو بھی کلمہ آگے اس بات کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا وہ مفعول بہ کہلائے گا، اور آگے کہا گیا جملہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے، ضرب خالد محمودا، خالد نے محمود کو مارا، ضرب خالد حمارا، خالد نے گدھے کو مارا، ضرب خالد اعداء، خالد نے دشمنوں کو مارا، ضرب خالد للصین، خالد نے دو چوروں کو مارا، یا ضرب خالد بنتا، خالد نے لڑکی کو مارا۔ چلیں اب کچھ مزید معلومات کا اضافہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنا نیا سبق
شروع کر لیتے ہیں۔ گزشتہ مثالوں میں فاعل اور مفعول بھی بلحاظ کلمہ مفرد تھے، یعنی آگے بڑھنے سے پہلے یا مثال دینے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مفرد کلمہ جو ہوتا ہے عربی میں، جیسا کہ میں نے جمل اسمیہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مفرد کلمہ یہاں پر معنی کے لحاظ سے مفرد نہیں ہے، کلمہ بطور خود ایک مفرد بتا رہا ہے۔ عربی میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ورڈ جو کہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی مفرد کہلاتا ہے، مثنیٰ کے جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی اگر الگ سے لکھا ہوا ہے تو وہ مفرد ہی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جو مثال دی جائے گی اس کے اندر فاعل کو اورنج کلر میں بتایا جائے گا اور مفعول بھی جو ہے اس کا رنگ نیلا ہوگا۔ تو جملہ لے لیتے ہیں، والدہ نے لڑکوں کو بلایا۔ والدہ اس جملے کے اندر فاعلہ ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے، یعنی بلانے کا کام کر رہی ہے، اور جن کو بلایا جا رہا ہے وہ لڑکے ہیں، اور لڑکوں کو قواعد کی اصطلاح میں یہاں پر جملے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مفعول بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کی عربی بنانے کے لیے قاعدہ وہی استعمال کریں جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جمل فعلیہ سادہ جملے بنانے کا، فعلیہ جملہ بنانے کا عربی میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل کو پہلے لکھیں کیونکہ وہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے بعد آپ فاعل پھر مفعول بھی کو جملے کے اندر لکھیں۔ تو کیا بنے گا؟ طلبت الام، طلبت ہم نے یہ صیغہ لگایا کیونکہ ام جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے طلبت لگایا۔ طلبت الام الاولاد۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فاعل حالت رفع میں ہے اور مفعول بھی حالت نصب میں ہے۔ اعراب بھی آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں جو بھی آپ کو مثال دی جا رہی ہے۔ فاعل اس جملے کے اندر ہماری کیا ہے؟ الام ہے، یہ اورنج کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیلے رنگ میں جو الاولاد ہیں یہ کلمہ جو ہے یہ مفعول بھی کے طور پر آ رہا ہے، اس لیے اس کی آخری حرکت جو ہے وہ نصب میں چلی گئی ہے اور زبر لگا ہوا ہے۔ بعض فعلیہ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں مرکبات بھی فاعل و مفعول بھی کے طور پر انہی اعرابی تبدیلیوں کے ساتھ آتے ہیں جو فاعل اور مفعول بھی کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرکبات کیا تھے۔ جو جمل اسمیہ میں ہم لوگوں نے جب علم النحو لیا تھا ہم لوگوں نے کافی سارے مرکبات اس میں سیکھے تھے، 4 سے 5 عدد مرکبات سیکھے تھے۔ مرکب توصیفی تھا، مرکب جاری تھا، مرکب اضافی تھا، مرکب عددی صرف نہیں سیکھا، باقی ہم نے 3 سے 4 جو مرکبات تھے، مرکب اشاری، ان سب کو بڑے ڈیٹیل سے لے لیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اب نہیں جانتے مرکبات کے بارے میں تو اب مرکبات کا درس جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب کیا ہے کہ ہم نے پچھلی اوپر جو مثال ہے والدہ نے لڑکوں کو بلایا، اس مثال میں ہم لوگوں نے جو بھی فاعل لیا تھا وہ مفرد کلمہ تھا اور مفعول بھی مفرد تھا۔ اب مرکبات بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں، لیکن مرکبات اگر اس میں آ رہے ہیں فاعل کے طور پر آ رہے ہیں تو وہ حالت رفع میں ہوں گے، اور اگر مرکبات جو ہیں وہ مفعول بھی کے طور پر آ رہا ہے تو وہ مرکب کیا ہوگا؟ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، نیک والدہ نے نیک لڑکوں کو بلایا۔ وہ جو مثال میں نے آپ کو دی تھی وہی اسی کا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی دے دی ہے کہ پہلے تو ہم لوگوں نے خالی والدہ لکھا تھا اوپر، اب فاعل جو ہے والدہ کیا ہے؟ وہ نیک والدہ ہے۔ اس نے کن لڑکوں کو بلایا؟ نیک لڑکوں کو بلایا۔ تو نیک والدہ یہ مرکب ہے اور نیک لڑکے بھی مرکب ہے۔ نیک والدہ کی جو عربی ہوتی ہے الام الصالحہ ہوتی ہے، اور نیک لڑکوں کی ہوتی ہے عربی الاولاد الصالحون۔ اب اس کو اگر ہم لوگوں نے فاعل کے طور پر اس میں رکھنا ہے یہ پورے مرکب کو، تو ہم اس کو حالت رفع میں لکھیں گے یا رکھیں گے۔ طلبت الام الصالحۃ، دیکھیں یہ پورا مرکب جو ہے حالت رفع میں چلا گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس ام صالحہ نے نیک والدہ نے جن کو بلایا تھا وہ نیک لڑکے تھے، تو کیا ہوگا؟ الاولاد الصالحین۔ تو یہ پورا مرکب کس میں چلا جائے گا؟ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ اس جملے میں فاعل مفعول بھی مرکب توصیفی میں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو مرکب توصیفی کا نہیں پتا تو آپ مرکب توصیفی کا درس جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ایک اور مثال لے لیں، علی کی امی نے زید کے لڑکوں کو بلایا۔ اب علی کی امی، اس میں کی آ گیا اور زید کے لڑکے آ گیا اس کے اندر، تو علی کی امی بھی مرکب ہے، زید کے لڑکے بھی مرکب ہے۔ یہ کون سا مرکب ہوگا یہ میں بعد میں بتاتی ہوں، پہلے اس کی عربی کرنا سیکھیں۔ علی کی امی، پہلے تو فعل لے کر آئیں طلبت، ام علی، علی کی امی نے بلایا اولاد زید، زید کے لڑکوں کو۔ تو اس میں فاعل مفعول بھی
اس میں ہے مرکب اضافی کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، مرکب اضافی میں چلا جاتا ہے، وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مرکب اضافی کا ایک پورا درس ہے اس کے اوپر، میں نے بنا کے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اس کے اندر آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں، دوران ترجمہ سیکھے گئے قواعد کا اطلاق بھی کریں گے۔ جملہ ہے آپ کے پاس، نیک لڑکوں نے زید کے ابو کی بازار میں مدد کی۔ ایک طویل جملہ ہے یہ، لیکن ہے بالکل سادہ۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جملے میں اگر آپ مرکبات اس میں دیکھ رہے ہیں، اگر مرکبات موجود ہیں جملے میں تو ان کی پہچان کر لیں اور ان کی عربی کر لیں۔ پھر جملے کے حساب سے ان کی اعرابی تبدیلی بھی ایک رفلی ایک لکھ لیں ذہن میں، یا ذہن میں اس کو دیکھ لیں۔ پہلا ہم لوگوں نے اس میں مرکب دیکھا تھا، وہ تھا نیک لڑکے، جو کہ مرکب توصیفی تھا، اس کی عربی تھی الاولاد الصالحون۔ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہیں، کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مرکب ہم نے زید کے ابو دیکھا تھا، جس کی عربی بنتی ہے ابو زید۔ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کے بنتا ہے، اور چونکہ یہ حالت نصب میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور مفعول بھی ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اس مرکب کے اوپر، تو یہ ابا زید لکھا جائے گا جملے کے اندر۔ اس کے بعد تیسرا مرکب ہمارے پاس اس جملے میں ہے بازار میں، جس کی عربی ہوتی ہے فی السوق۔ یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری میں حرف جر اور اسم مجرور ہوتا ہے، اور اسم مجرور جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مرکب اضافی، توصیفی یا جاری کے متعلق نہیں معلوم تو آپ ان کے متعلق جو دروس ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا، ان کو ریوائز کر لیں، ان کا مراجعہ کر لیں، تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے سے پہلے قاعدہ یاد کر لیں، جملہ فعلیہ کا عام قاعدہ۔ جب بھی ہم نے جملہ فعلیہ عربی میں بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے فعل لگا لیں، فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہے عربی میں تو وہ فعل سے شروع ہوگا، اعادہ کر لیں اس بات کا۔ اس کے بعد عموماً فاعل لگایا جاتا ہے، پھر مفعول بھی لگایا جاتا ہے، اس کے بعد متعلق فعل ہوتا ہے۔ تو ہمارا فعل ہے اس جملے میں ساعدہ، مدد کی۔ کنہوں نے مدد کی؟ الاولاد الصالحون نے مدد کی، اور یہ حالت رفع میں تھے، اس طرح ہی رہیں گے، ساعد الاولاد الصالحون، نیک لڑکوں نے، ابا زید، زید کے ابو کی، یہ مفعول بھی اس میں چلا گیا، یہ مرکب اضافی، اور اس میں آپ لوگوں نے اس کی دہرائی کر لیں، اسماء خمسہ کی دہرائی کر لیں، اور مضاف مضاف الیہ کی دہرائی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہاں مدد کی؟ فی السوق، بازار میں مدد کی۔ تو یہاں پر اگر کوئی سے بھی آپ جملے دیکھ لیں، جملوں کا ترجمہ کیا کریں، تمام چیزوں کا اعادہ کرنے سے آپ کا پچھلا سبق جو ہے وہ اس کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، فاعل جملے میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے سیکھا تھا پچھلے سبق میں کہ فاعل کام کرنے والا جو ہوتا ہے، نام بھی اس کا ہم لکھ سکتے ہیں، اور اسم ظاہر کے طور پر یعنی لڑکا، لڑکی، یا کسی کا جو ہے نام احمد اور زینب، فاعل اس طریقے سے بھی اسم ظاہر کے طور پر بھی نظر آتا ہے جملے میں، اور فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر ضمائر وہ ہوتے ہیں، ہم نے یاد کیا تھا، اگر آپ نہیں دیکھا اسے تو ضمائر کا ایک پورا سبق ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ مطلب چھوٹی سی اس کی تعریف یہ ہے کہ ضمائر ایسے اسماء ہوتے ہیں یا ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب مفعول بھی جو ہے، جو ایسا لفظ ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ تو مفعول بھی اسم ظاہر اور ضمیر دونوں صورتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ جیسے فاعل جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم ظاہر ضرب حامد، اور ضمیر جو ہے ضمیر کے طور پر ضربہ کے اندر ہوا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس نے مارا۔ مفعول بھی ہمارے پاس ضمیر کی صورت میں اور اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حامد نے خالد کو مارا، ضرب حامد خالدا۔ ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اس کے اندر حامد فاعل ہے اور خالد جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ہمارا جملہ فعلیہ بنتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ میں مفعول بھی کیا ہے؟ اسم ظاہر کے طور پر ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، حامد نے اس کو مارا، ضربہ حامد۔ اب اس میں ہمارا جو فعل ماضی ہے وہ ہے ضربہ، ہو مفعول بھی ہے، اور حامد جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی فاعل نے یہاں پر جس کو مارا اس کو ہم نے ضمیر کی صورت میں ظاہر کیا ہوا ہے۔
اس جملے میں یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس میں مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے۔ آئیے اب مختلف طرح کی مثالوں پر غور کرتے ہیں جس سے لیے گئے تمام قواعد جو ہیں ان کا اعادہ بھی ہو جائے گا۔ ترجمہ کریں۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ الارض۔ خلق کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اللہ فاعل ہے، اسم ظاہر کے طور پر فاعل ہے، اور الارض جو ہے وہ مفعول بھی ہے، وہ بھی اسم ظاہر کے طور پر ہے۔ اس طرح یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، اس نے زمین کو پیدا کیا، خلق الارض۔ اس میں خلق کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ ہوا ہے، یعنی اس نے، اور الارض جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یہ بھی اس کے طور پر ہے، اسم ظاہر کے طور پر یہاں پر مفعول بھی آیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اب ایک اور جملہ دیکھیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا، خلقہ اللہ۔ اب چونکہ ہم لوگوں نے کس کی بات کر رہے ہیں؟ الارض کی بات کر رہے ہیں، الارض یہاں مؤنث ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں مطلب یہ بات کی جا رہی کہ اس کو میں ہم لوگ ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خلقہ اللہ، خلقہ اللہ، اس کو پیدا کیا۔ یہاں پر ہا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کو پیدا کیا، تو فعل ماضن جو ہے اس میں وہ خلقہ ہے اور ہا مفعول بھی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ اور وہ فاعل ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، یعنی یہاں پر مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے۔ چوتھا جملہ دیکھیں، اس نے اس کو پیدا کیا، خلقہا۔ اس میں خلقہ فعل ماضی ہے جس کے اندر فاعل ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل کس کے طور پر ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے، ایسا ضمیر جو کہ اس میں چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، اور ہا مفعول بھی ہے اس میں، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، جو اس کو ہے اس میں وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور وہ ضمیر کی صورت میں ہے، یہاں پر اسم ظاہر کی صورت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اب 4 جملے جو ہیں، میں نے کہیں کچھ جملوں میں آپ کو فاعل اسم ظاہر کے طور پر دکھایا ہوا ہے، اور کسی میں فاعل جو ہے وہ ضمیر کے طور پر ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جس میں مفعول بھی وہ اسم ظاہر کے طور پر ہے، اور کئی جملے ایسے ہیں کہ مفعول بھی اسم ظاہر نہیں ہے، وہ ضمیر کی صورت میں ہے۔ غور کریں، دیے گئے جو جملے ہیں ان میں فاعل اور مفعول بھی کہیں اسم ظاہر کے طور پر ہیں تو کہیں ضمیر کے۔ اب یہاں پر مندرجہ ذیل جو جملے ہیں ان میں فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمائر کے طور پر ہیں، اور فعل سعادہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ فاعل جو ہے وہ مفرد مذکر ہے اس میں، اور وہ مختلف طرح کے مفعول کی مدد کر رہا ہے، یعنی مفرد مفعول کی مدد بھی کر رہا ہے، مثنیٰ کی بھی، جمع کی بھی، اور جنس کے لحاظ سے بھی وہ مختلف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فعل اس میں پہلے نظر آئے گا آپ کو، فاعل بعد میں، اور مفعول بھی اس کے بعد، فاعل کے بعد۔ تو آپ دیکھیں ضمائر غائبہ کی صورت میں اگر ہمارے پاس ضمائر جو ہیں وہ غائبہ ہیں دونوں، تو یہ کیا ہوگا؟ ساعدہ یا ساعدہا، ان دونوں کا مطلب ہوگا اس نے اس کی مدد کی۔ ساعدہ اس نے مدد کی، ہو لگانے سے اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کی آ گیا، اس کی مدد کی۔ تو ہو اس میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، جو کہ اسم ظاہر کے طور پر نہیں ہے، یہ مفعول بھی، یہ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سعادہ کے اندر چھپا ہوا جو صیغہ ہے فعل ماضی کا پہلا غائب کے لیے، مفرد مذکر کے لیے ہوا، وہ اس کے اندر موجود ہے جو کہ فاعل کی صورت میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اگر کہیں کہ اس نے، یعنی اس ایک فاعل نے ان دونوں کی مدد کی، تو کیسے کہیں گے؟ ساعدہ ویسا ہی لکھا جائے گا، فعل مضارع، اور اس کے آگے مفعول بھی ان دونوں کی مدد کی تو ہما آ جائے گا۔ فعل جو مثنیٰ ہے اس کا ضمیر آپ نے دیکھی ہوں گی، جو اس کی ضمائر ہوتی ہیں متصلہ ضمائر ہوتی ہیں، اس میں مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث غائب جو غائب ہوتے ہیں ان کے لیے ہما لگتا ہے۔ اب اگلا دیکھیں، اب ہم اسی سعادہ کے ساتھ اگر ہم لگا دیں، سعادہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور ہم کا میں اگر اس کے ساتھ لگا دیں مفعول بھی کے طور پر، ضمائر متصلہ کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ ان سب کی کے میننگ آئیں گے اس کے اندر، اور یہ مفعول بھی ہے اس کے اندر۔ ساعدہم اس نے ان سب کی مدد کی، ساعدہن اس نے
ان سب کی مدد کی، مگر ان سب جو ہیں اس میں وہ کیا ہیں، ہن کی وجہ سے عربیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ سب جو ہیں وہ مؤنث جمع کی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر فعل سعدہ ہی ہے ہمارے پاس دوسرے کالم میں دیکھیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ ہوا ہی ہے، سعدہ کے اندر چھپا ہوا، مستتر ہوا، مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور مفعول بھی کو آپ سرخ رنگ کے جو سرخ رنگ ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ مفعول بھی ہوگا ضمیر کی صورت میں، ضمیر متصل کی صورت میں۔ اب کیا ہے، ساعدک، اس نے تمہاری مدد کی کا اگر آپ کو ضمائر متصلہ جو ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمارے ضمائر کا جو سبق ہے اسے دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر آپ کو ایک مائنڈ میپ کے ذریعے میں نے ضمائر متصلہ جو ہیں غائب کی، مخاطب کی اور متکلم کی دے دی ہوئی ہیں، تو آپ کو اچھے طریقے سے اس میں سمجھ آ جائے گی۔ تو اگر ہم یہ ضمائر متصلہ جو ہیں وہ فعل کے ساتھ آخر میں لگا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ مفعول بھی بن جائیں گی، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس نے تمہاری مدد کی، ساعدہ کا یا ساعدہ کی، کا اور کی سے پتہ چل جاتا ہے اس نے کس کی مدد کی ہے، مفرد مذکر کی یا مفرد مؤنث کی۔ اگر مثنیٰ کی مدد کی اور انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اس نے تم دونوں کی مدد کی تو ساعدکما، اگر ہم کہیں کہ اس نے تم سب کی مدد کی تو ساعدکم یا ساعدکن۔ اسی طرح اگر ہم ساعدہ کے ساتھ نون لگا دیں، معاف کیجیے گا نون نہیں یا متکلم لگا دیں تو اس سے معنی پیدا ہوتے ہیں اس نے میری مدد کی۔ اب ساعدنی، یہ نون جو ہوتا ہے نا وہ متکلم یا کے ساتھ لگایا جاتا ہے اچھے طریقے سے پروناؤنسیشن کے لیے، اس کا کوئی اعرابی کوئی تبدیلی نہیں دیتا، یہ بس اس کو بولنے میں بہتر محسوس ہو اس لیے لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نون الف نہ لگا دیں، ساعدنا، اس نے ہم دونوں کی مدد کی، تو یہ ہمارا اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہیں اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساعدنا، اس نے ہم دونوں کی مدد کی، یا اس نے ہم سب کی مدد کی، ہم سب مذکر کی یا ہم سب مؤنث کی۔ یا متکلم جب بھی اسم کے ساتھ جڑی جاتی ہے تو کسرہ لیتی ہے، اور فعل کے ساتھ جڑے تو نون لے لیتی ہے، جسے نون الوقایہ یا بچانے والا نون کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس کی تفصیل یہاں پر واضح کر دی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہے ہیں وہ کتنی ضروری ہوتی ہیں عربی قواعد میں۔ آئیے اب مختلف طرح کی مثالوں پر غور کرتے ہیں جس سے لیے گئے تمام قواعد کا اعادہ ہو جائے گا، یعنی مراجعہ ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی۔ کر لیتے ہیں، پہلا جملہ ہے تم سب نے اس کی مدد کی۔ اب اس کو حصے بنا دیں، اس کے توڑ دیں اس جملے کو تھوڑا، کس طرح ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ورب فعل نکالنا ہے، ساعد، ساعدہ ہوتا ہے، تم سب نے مدد کی، تم سب کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے جمع مذکر ہے یا جمع مؤنث ہے یہاں پر، تو اس لیے ہم دونوں کے لیے کہیں گے ساعدتم یا ساعدتن۔ اب اس کی مدد کی کو آپ اس میں ڈال دیں، اس کی مدد کی میں ہو بھی ہو سکتا ہے، وہ مفرد مذکر بھی ہو سکتا ہے، یا مفرد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو ساعدتم آگے ہا لگانا ہے تو واو وقایا جو ہے وہ اس میں لگانا پڑے گا، ساعدتموہ، اور اگر ہا لگانا ہے آپ ساعدتن کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایز اٹ از لگا دیں، ساعدتن۔ اب آپ نے یہاں پر ساعدتموہا بھی کہہ سکتے ہیں، ساعدتنہا بھی کہہ سکتے ہیں، اس جملے کا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم کس کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں، یہاں پر کیونکہ اسم ظاہر نہیں ہے، تمام کی تمام ضمائر سے ہی ہم لوگ جملہ بنا رہے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے بھیجا، بھیجنے کی عربی ہے ارسلہ، اور ہم نے بھیجا ارسلنا، تمہیں بھیجا کا لگا دیں یا کی لگا دیں آگے۔ اگر آپ کو ضمائر متصلہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضمائر متصلہ کا جو سبق ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ سمجھنے میں۔ ترجمہ بنتا ہے ارسلنا کا یا ارسلنا کی۔ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے کی عربی ہے قتلہ، اب نہیں بھی اس میں لگانا ہے، نفی بھی بنانا ہے، تو ما ہم نے سیکھا تھا لگانے کا، تو ما قتل انہوں نے، ما قتلوہ، قتلو جو ہے یا وہ ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، جمع کے لیے آ جاتا ہے، تو قتلوہ یا قتلوہا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو جس کی بات ہو رہی ہے وہ مفرد مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب انہوں نے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں جو ہیں وہ اس میں مؤنث ہے، جمع مذکر ہیں یا جمع مؤنث ہے، جنہوں نے قتل کیا فاعل جو ہیں وہ مذکر میں ہیں یا مؤنث کے ہیں، تو ہم دونوں کے جملے بنا لیتے ہیں، ما
قتلنا یا ما قتلناها. آگے چلیں. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. بریکٹ میں یہاں پر آپ کو اس جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہی بنانا ہے آپ نے. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یعنی اس مؤنث نے مجھ سے جھوٹ بولا. جھوٹ کی عربی ہوتی ہے کذب اور کذبت. اس نے جھوٹ بولا کہ معنی آئے گا اس کے اندر کذبت. اگر ہم نے یہ صیغہ استعمال کیا اس نے جھوٹ بولا, اس مؤنث نے جھوٹ بولا ہے کذبت, اس کے اندر آتا ہے ہی کذبت. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر مجھ سے جھوٹ بولا آپ نے لگانا ہے, میں اس میں مفعول بھی ہوں تو کذبتنی, اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. ہم نے اسے مارا. ضربہ جو ہے وہ مارے کی عربی ہوتی ہے اور ہم نے مارا ہے تو ہم لوگ کہیں گے ضربنا, اپنے لیے کہیں گے ضربنا, اور اسے مارا تو ضربنا یا ضربناہا, یعنی ہم نے مارا, جس کو مارا ہے وہ یا مفرد مذکر ہے یا مفرد مؤنث ہے, تو اسے کی جو عربی ہے ہم نے دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر کے دونوں طرح سے ہم نے اعادہ کر لیا, مراجعہ کر لیا اپنے قواعد کا. تم دونوں نے ان دونوں کو کیوں اتارا. اتارنے کی عربی ہوتی ہے انزل ینزل اس کا فعل مضارع ہے, انزل اس کا فعل ماضی ہے, فعل ماضی میں ہی رکھتے ہیں. تم دونوں نے ان دونوں کو کیوں کے لیے ہوتا ہے لما کی عربی لگا دی ہم لوگوں نے, کیونکہ یہ استفہام کا بھی ہم نے پڑھا ہوا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر سبق استفہام کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا, اس میں کون سے حروف جو ہیں وہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو لما جو ہے وہ کیوں کے معنی دے رہا ہے یہاں پر. لما سب سے پہلے لگاتے ہیں, حروف استفہام سوال پوچھنے والے جو حروف ہوتے ہیں جملے میں سب سے پہلے لگائے جاتے ہیں. یہاں پر اس کا اعادہ کر لیں. انزلہ جو ہے وہ اتارنے کی عربی ہے, انزلہ ہو گیا. اب کس نے اتارا ہے, تم دونوں نے کیوں اتارا. تم دونوں کی عربی بنائیں انزلتما, تم دونوں نے اتارا. لما انزلتما, تم دونوں نے کیوں اتارا, اس کا ترجمہ ہو گیا. اب اس کے آگے آپ نے لگانا ہے ان دونوں کو کیوں اتارا. لما انزلتما ہما, کیوں تم دونوں نے ان دونوں کو اتارا. آگے دیکھیں, ہم نے تمہیں پانی دیا. اب بریکٹ میں تمہیں جو ہے وہ جمع مؤنث ہے, یعنی ہم نے تمہیں, ہم لوگ جو تھے ہم نے جن کو پانی دیا وہ جمع مؤنث تھیں, اور پانی کی جو عربی ہے وہ اسقا ہوتی ہے. اسقینا, ہم نے پانی دیا. کن کو, تمہیں. اسقینا کننا, اس طرح اس کا ترجمہ ہو جائے گا. انہوں نے مجھے منع کیا. منع وہی عربی ہوتی ہے منع کی, اور انہوں نے مجھے منع کیا. منعو, ہم منعو, اس کے اندر ہم کے معنی آ گئی. یا منعنا, ہن منعنا, یا انہوں نے منع کیا. مذکر سے بھی بنا لیں مؤنث سے بھی بنا لیں, دونوں کی دہرائی ہو جائے گی اس میں آپ کی. تو انہوں نے مجھے منع کیا. منعو یا منعن, آگے نی لگا دیں نون وقایا کے ساتھ, منعونی یا منعننی. اس طرح جو ہیں وہ ترجمہ ہو سکتا ہے. مختلف جو جملے ہیں آپ خود سے بنائیں. یہ چند جملے آپ کو دیے ہوئے ہیں, ان سے دیکھیں آپ کی کتنی زیادہ ریویژن ہو گئی ہے پچھلے اسباق کی, پچھلے جتنے بھی قواعد تھے ان کی. اب آپ کچھ جملے خود سے بھی بنائیں اور ان کو ترجمہ کر کے دیکھیں اور دہرائی اس طرح کریں اپنی. اب جو درج ذیل آیات ہیں قرآن کی, ان کے ہر لفظ کی ترکیب دیکھتے ہیں ہم لوگ. اس میں فعل, فاعل, مفعول بھی کی نشاندہی بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر. ظہر فعل ماضن ہے, الفساد فاعل ہے. اس کی آخری حرکت بھی دیکھ لیں, اعراب کے لحاظ سے حالت رفع میں ہے. فی حرف جر ہے اور البر جو ہے وہ اسم مجرور ہے, اور اس کی حالت جر ہے, یہ جر میں ہونے کی وجہ سے کسرہ لیا ہوا اس نے آخر میں. حرف جر اور اسم مجرور متعلق فعل بناتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں, نصرکم اللہ ببدر. اس میں دیکھیں نصر فعل ماضن ہے, کم جو ہے وہ مفعول بھی ہے, اللہ فاعل ہے, با حرف جر ہے, اور بدر جو ہے وہ اسم مجرور ہے. حرف جر اسم مجرور مل کے متعلق فعل بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کے دوران بھی اپنے سبق کا اعادہ کر سکتے ہیں. مشق کریں, قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آپ کا جو بھی آپ نے سبق لیے ہیں ان کا مراجعہ ہو سکے اور آپ کو یاد بھی رہے. جاتے ہوئے ایک دلچسپ بات سے درس کا اختتام کرتے ہیں جو آنے والے درس کا حصہ بھی ہوگا باذن اللہ تعالی. قرآن میں اس قدر شاندار کلمات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں جن کی تلاوت سے لگتا ہے کہ جیسے سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. یہاں دیکھیں فَأَسْقَيْنَاكُمُ, یہ ایک پورا جملہ ہے.
یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ایک لفظ کے اندر سمویا ہوا ہے. اس میں فا حرف عطف ہے، اسقی جو ہے وہ فعل ماضی ہے، نون الف نا جو آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ فاعل ہے، اور کم جو ہے اس میں مفعول بھی اول ہے، اور آخر میں جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں وہ مفعول بھی ثانی ہے. یعنی مفعول بھی ایک کلمہ کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ بھی ہوگا. تو یہاں پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن میں اس قدر شاندار چھوٹے مختصر جملوں کے اندر کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ تو ہم نے تمہیں اس سے پانی پلایا. آج کا سبق اتنا ہی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے سبق میں مزید موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، اور اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.